میری غنچہ لب 27 جنوری کی رات کا خواب شیری ابھی تک میری نگاہوں پر محیط ہے۔ آہ میری جان، تم نے مجھے کیا کر دیا ہے کہ اب تمہارے سوا کسی شے کا ہوش نہیں۔ تم نے مجھے کون سی شراب پلا دی جس کا نشہ دل اور دماغ پر چھائے جاتا ہے۔ ہائے مجھے تم نے کس منزل میں پہنچا دیا، کس وادی حیرت سے دوچار کر دیا، جہاں نہ دنیا کی خبر ہے نہ مافیہا کا نشان۔ تمہاری ہم آغوشی کی خالص بہشتی لذتوں میں چور ہونے کے بعد اب میں محسوس کرتا ہوں کہ تم سچ کہتی تھی، اور بھی بڑھ جائے گا درد فراق۔ میں ان بیتابیوں کا ذکر کس زبان سے کروں، کیا بتاؤں، کس درجہ بے کسی کے ساتھ سوچتا ہوں کہ اس رات جو موج رنگ و بو میرے سر سے گزری، کہیں وہ کوئی پرفریب خواب نہ ہو، مگر میرے گستاخ ہونٹوں کی حلاوت، وہ حلاوت جو انہوں نے تمہارے گلاب کی سی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں سے چھینی تھی، مجھے کہتی ہے کہ یہ خواب نہ تھا۔ اس غیر متوقع مسرت کے نشوں میں سرشار ہو جانے والی نگاہیں مجھے ڈراتی ہیں کہیں انہوں نے اس رات کا دھوکہ نہ کھایا ہو، مگر تمہارے مشک آگی دامن اور عنبر فشاں گیسوں کی مستانہ مہک، آہ وہ مہک جو میرا دماغ تمہارے کمرے سے چرا لایا تھا، مجھے یقین دلاتی ہے کہ یہ دھوکہ نہ تھا۔ اف، اگر یہ سب کچھ خواب ہوتا، میرے اللہ یہ سب کچھ خواب ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں دیوانہ ہو جاتا، میں مر جاتا۔ اب اتنا تو ہے کہ وہ ایک خواب پریشاں کا، ایک فریب رنگ و بو کا گمان ہی سہی، مگر میرے بےتاب دل، میری بے قرار روح کے لیے ایک سہارا، ایک تسکین، ایک امید تو موجود ہے۔ کیا کہوں میں، کتنی مرتبہ آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور اپنے تصور سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک ذرا پھر وہی نقشہ، وہی فردوسی نقشہ دکھا دو۔ آہ یہ خواب، اگر خواب ہے تو بھی خدا کرے کہ میں ہر وقت ایسے خوابوں میں کھویا رہوں، ہر لمحہ ایسے ہی خواب دیکھتا رہوں جب تک تمہاری پیاری جان، میری شیریں روح، کتنا حسین خواب ہے، تمہارا خط نہیں آ جاتا۔ میں اضطراب شوق سے خیالات کی لا انتہا، لا محدود فضاؤں میں تمہارے تصور کی ہزاروں دھندلی دھندلی بہشتیں تیار کر لیتا ہوں، گویا تم مجھے خط لکھ رہی ہو۔ میں تمہیں چپ چاپ ایک طرف کھڑا دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں۔ ہائے میں کیوں کرتا ہوں کہ میں تمہیں کس کس رنگ میں، کس کس عالم میں، کس طرح دیکھتا ہوں، کسی درجہ حسرت کے ساتھ، کس درجہ بے تابانہ امیدوں سے، کتنی دل گداز مگر پھر بھی خوشگوار تمناؤں کے عالم میں دیکھتا ہوں۔ اس حال میں کہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کبھی تمہاری نگاہیں، تمہاری نشہ باز نگاہیں شرما جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، اور کبھی تمہارے پریوش ہونٹوں پر ایک معصوم کلی کا سا تبسم، ایک شگفتہ تبسم لہرانے لگتا ہے۔ الغرض وقت کے وہ جذبات جو تم اپنے خط میں منتقل کر دینا چاہتی ہو، تمہارے قلم سے الفاظ کے رنگ میں بے حجاب ہونے سے پہلے تمہارے ملکوتی بشرا سے جھلک پڑتے ہیں، اور میں، میری معبود افکار، میری فدائے اشعار میں تمہیں، تمہارے اس حشر دراز عالم کے مزے لے کر دیکھتا ہوں۔ ہائے کہ کبھی تم نے بھی اس حالت میں مجھے اپنے پاس محسوس کیا ہے؟ اگر نہیں تو میں التجا کروں گا کہ ایسا نہ کرنا، ورنہ پھر تمہاری حیا سامانی تمہارے جذبات کو بے تکلفی سے ادا نہ کر سکے گی۔ انتظار کی قیامت آمیز مدت سے گھبرا کر تمہیں اتنا خط لکھ چکا تھا کہ تمہارا خط پہنچا۔ ان ہاتھوں کے نثار جنہوں نے یہ تکلیف گوارا کی، اس قلم پر قربان جس نے تمہاری شیریں اور معصوم روح کا پیغام میری گناہ گار روح تک پہنچایا، اس نامور کے صدقے جس نے یہ خط لا کر مجھے دیا،
ذرا مجھے اجازت دو کہ وہ قلم ہاتھ سے رکھ دو اور پہلے تمہارا خط پڑھوں۔ ہائے داغ مرحوم، یاد سب کچھ ہے مجھے ہجر کے صدمے ظالم، یاد سب کچھ ہے مجھے ہجر کے صدمے ظالم، بھول جاتا ہوں مگر دیکھ کے صورت تیری۔ میں جس دن سے ڈرتا تھا، جس دن کے تصور سے لرز جاتا تھا، آخر کار وہی سامنے آیا۔ میں نے تمہیں لکھ دیا تھا کہ مظلوموں کی داستان مجبوری سے آگاہ ہونے کے بعد تم جتنا جی چاہے ظلم کرو، ہمارے منہ سے اف نکل جائے تو کہنا۔ اب بھی اس کو دہراتا ہوں، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تمہیں بلکہ آپ کو اس بد دعا پر جو میری نئی زندگی کی حالت میں مجھے دی تھی، نادم ہو کر معافی چاہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب اس اعتراف سے میری بد نصیبوں کے زخم اچھے نہیں ہو سکتے۔ البتہ آپ کو اس امر کا اعتراف ضرور کرنا پڑے گا، میری محرومی کی بلا شرکت غیر ذمہ دار آپ اور صرف آپ۔ نیز اس کا اقرار بھی کہ آپ نے اپنے پچھلے خط میں جو میری اس محرومی کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا تھا، یہ بھی آپ کی زیادتی تھی۔ ایک شاعر کا انجام بھی آپ کو اپنی رسوائی کا موجب نظر آتا ہے۔ کاش کہ اس سے پہلے آپ اس کو مکمل ہونے دیتی اور دیکھنے کے بعد رائے قائم کرتی۔ بہرکیف اب میں اس پر اصرار نہیں کروں گا کہ میں آپ کی غزالی آنکھوں کو برہم دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس برہمی کا احترام کرنا ہے۔ بنا بری میں بالکل آمادہ ہوں کہ شاعر کا انجام شاعر کی آرزوؤں کے انجام کی طرح اس دنیا سے ناپید ہو جائے، اور آپ دیکھ لیں گی کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں آپ کی خاطر اپنے اس واحد کارنامہ زندگی سے بھی محروم رہنا گوارا کروں گا۔ میں یہ قربانی بھی کروں گا کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ تمہیں سچ مچ پیار کرتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو میری آرزوؤں پر یہ بندش عائد کرنے کا کیا حق ہے؟ آپ حکم دے سکتی ہیں اور میں تعمیل کرنا جانتا ہوں۔ یہ کیا ستم ہے کہ کوئی آرزو بھی نہ کرے؟ میری آرزو، ہاں میری آرزو آزاد ہے، وہ کیوں کر اور کس طرح تمہاری ملاقات کے خیال سے محروم ہو سکتی ہے؟ آپ نے لکھا ہے کہ اگر میں نے جواب صاف لکھ بھیجا تو خدا نخواستہ آپ زندہ نہ رہنے پائیں گی۔ کیا ہو، یہ اچھی ستم ظریفی ہے کہ خود مجھے جواب صاف دیا جا رہا ہے اور مجھ سے جواب صاف لینے کا اندیشہ کیا جا رہا ہے، مگر مکر جانے کا قاتل نے نرالا ڈھپ نکالا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ اس کو کس نے مار ڈالا ہے۔ بس اب آگے نہیں لکھا جاتا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے اور دماغ کو کوئی کچلے ڈالتا ہے، لہذا خدا حافظ۔ آپ کے مضمون کی اصلاح کے بارے میں اگلے خط میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرے دست آپ کے نوشتہ شعر میں ایک نازک اصلاح کیے دیتا ہوں، امید ہے کہ قبول ہوگی۔ میرے دل میں تصور ہے شبستان ثریا کا، میرے دل میں تصور ہے شبستان ثریا کا، خدا آباد رکھے اس قدر روشن میرا گھر ہے، تمہارا